بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من استاجر اجیرا فترک اجرا فعمل فیہ المستاجر فزاد او من عمل فی مال غیرہ فاستفضل۔ یہ باب اس انسان کے بیان میں جس نے کسی کو مزدوری پر رکھا اور وہ مزدور مزدوری کر کے اپنی مزدوری چھوڑ گیا تو اس شخص نے اس کی چھوڑی ہوئی مزدوری میں محنت کر کے اس کی مزدوری کو بڑھا دیا۔ او من عمل فی مال غیرہ، یا کسی نے دوسرے کے مال میں محنت کر کے اس کے مال کو بڑھا دیا تو اس کا حکم کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کسی انسان نے دوسرے کے مال میں تجارت کی اور تجارت میں نفع ہوا تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اصل رقم مال والے کو واپس کر دے اور نفع کا مالک یہ کام کرنے والا ہوگا، تجارت کرنے والا ہوگا، چاہے مال کا وہ غاصب ہو یا اس کے پاس مال بطور امانت ہو اور اس نے امانت میں خیانت کر کے تجارت میں لگا دیا ہو۔ یہ قول عطا کا ہے، امام مالک کا ہے، ربیعہ کا ہے، لیث کا ہے، امام اوزاعی اور قاضی ابو یوسف کا ہے۔ اور امام مالک اور سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس کو صدقہ کر دے اور خود اس سے بچے۔ اور بعض علماء کرام علیہم الرحمت والرضوان نے فرمایا کہ اصل مال واپس کر دے اور سارا نفع صدقہ کر دے، اس کے لیے اس نفع میں سے کچھ بھی اپنے پر خرچ کرنا مباح نہیں ہے۔ یہ قول امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور امام محمد ابن حسن اور امام ظفر کا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نفع مال والے کا ہے اور یہ انسان اس میں تعدی اور زیادتی کرنے کی وجہ سے ضامن ہے۔ یہ قول عبداللہ ابن عمر کا ہے، ابو قلابہ کا ہے، اور یہ قول امام احمد اور امام اسحاق کا ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني سالم ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رات ممن كان قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأيا بي في طلب شيء يوما فلم أريح عليهما حتى نام فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما آلا أو مالا فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظ فشرب غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفجرت شيئا لا يستطيعون الخروج قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتهما عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني
فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفز الخاتم إلا بحقي فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفجرت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجرك من البقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفجرت الصخرة فخرجوا يمشون. یہ حدیث کتاب البیوع میں باب اذا اشترى شيئا لغيره بغیر اذنه میں مذکور ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی شعیب نے، انہوں نے روایت کی امام زوری سے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی سالم ابن عبداللہ نے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سرکار نے فرمایا کہ تم سے پہلے امتیوں میں 3 لوگوں کی جماعت تھی، ان 3 لوگوں نے آرام کرنے کے لیے ایک غار کی پناہ لی، رات گزارنے کے لیے غار کی پناہ لی اور غار میں داخل ہو گئے تو پہاڑ کی ایک چٹان پھسلی اور ان کی غار کا دروازہ بند ہو گیا. تو ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ تم کو اس چٹان سے نجات تبھی ملے گی جب تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر دعا کرو. تو ان میں سے ایک نے کہا اللہم کان لی ابوان شیخان کبیران. اللہم کلام عرب میں 3 معنی کے لیے آتا ہے، ایک ندائے محض کے لیے اور دوسرا یہ خبر دینے کے لیے کہ مستثنی نادر ہے، جیسے اللہم الا اذا کان کذا. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہم مجیب کے اس جواب میں یقینی ہونے پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے جو جواب اللہم کے ساتھ مقرون ہو، مقترن ہو. جیسے کسی نے کہا زید قائم تو کہا اللہم نعم. تو ان 3 میں سے ایک نے کہا کہ میرے والدین بہت زیادہ کمزور تھے، وَكُنْتُ لَا أَغْضَقُ قَبْلَهُمَا آلًا وَلَا مَالًا. آلن سے مراد بال بچے ہیں، بیوی، اور مال سے مراد اس مقام پر غلام ہے. اور میں غبوق کا معنی آتا ہے شام کو پلانا. تو معنی یہ ہے وَكُنْتُ لَا أَغْبَقُ
اور میں اپنے والدین سے پہلے شام کو دودھ اپنے گھر والوں اور اپنے غلام میں سے کسی کو نہیں پلاتا تھا، سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا، جب وہ پی لیتے تو بعد میں اپنے بال بچوں کو اور اپنے غلام کو پلاتا۔ فنأیا بھی فی طلب شیء یوما، تو ایک دن کسی کام کسی چیز کی طلب میں مجھے تاخیر ہو گئی۔ فلم ارخ علیہما حتی ناما، تو میں ان کے پاس جب لوٹ کر گیا تو وہ سو چکے تھے۔ تو فحلبت لہما غبوقہما، میں نے ان کے شام کے دودھ پلانے کے لیے بکریوں کا دودھ دوہا، تو میں نے ان کو سویا ہوا پایا۔ وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا آلًا أَوْ مَالًا، اور میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں ان سے پہلے اپنے بال بچوں کو یا غلام کو دودھ پیش کروں۔ فَلَبِثْتُ وَالْقَدْحُ عَلَى يَدِيَّ، تو میں ٹھہرا رہا اس حال میں کہ میرے ہاتھ میں پیالہ تھا، یعنی اپنے ہاتھ میں پیالہ پکڑ کر میں ٹھہرے رہا۔ انتظر استيقاظهما، ان کے بیدار ہونے کا میں انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ فجر صبح صادق طلوع ہو گئی۔ تو وہ دونوں بیدار ہوئے تو میں نے ان دونوں کو دودھ پیش کیا۔ اللہم ان کنت فعلت ذالک، اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو ہم سے وہ مصیبت دور فرما دے جس میں کہ ہم ہیں، یعنی بے شک یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا، اور اس عمل خیر اور عمل صالح کی برکت سے اس چٹان کی جس مصیبت میں ہم ہیں اس کو تو اس چٹان کو کشادہ فرما دے۔ فانفجرت شیئا، تو چٹان کچھ ہٹ گئی، لیکن لا یستطیعون الخروج، ابھی وہ اس سے نکل نہیں سکتے تھے، تھوڑی ہی ہٹی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دوسرے انسان نے کہا اللہم کانت لی بنت عم کانت احب الناس الیہ، دوسرے نے کہا اے اللہ میری چچا زاد بہن تھی جو لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھی، تو میں نے اس کے ساتھ وہ ارادہ کیا جو ایک مرد عورت سے کرتا ہے۔ فاردت عن نفسها، میں نے اس کے نفس کا ارادہ کیا۔ فامتنعت منی، تو اس نے وہ مجھ سے محفوظ رہی اور اس نے انکار کیا۔ حتی علمت بها سنۃ من السنین، یہاں تک کہ وہ 1 سال قحط میں مبتلا ہو گئی، تو میرے پاس آئی تو میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ میرے اور اپنے نفس کے درمیان وہ حائل نہ ہو، یعنی مجھے اپنے نفس سے قریب آنے کا موقع دے۔ ففعلت، تو اس نے یہ شرط منظور کر لی۔ حتی اذا قدرت علیہ، یہاں تک کہ جب میں اس پر قادر ہو گیا، قدرت پالی میں نے، تو اس نے کہا لا احل لك ان تفض الخاتم الا بحقہ، میں تیرے لیے یہ حلال نہیں کرتی کہ تو مہر بکارت کو توڑے مگر اس کے حق کے ساتھ، یعنی نکاح شرعی نکاح کے طور پر۔ فتحرجت من الوقوع علیہ، تو میں اس کے قریب جانے سے میں نے اس پر وقوع کو گناہ سمجھا۔ فانصرفت عنہا، تو میں اس سے پھر گیا اور اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ وہی احب الناس الیہ، حالانکہ وہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھی۔ وترکت الذهب الذي اعطيتها، اور میں نے وہ سونا چھوڑ دیا جو میں نے اس کو دیا تھا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا، فافرج عنا ما نحن فی، تو ہم سے وہ کشادہ فرما دے جس مصیبت میں ہم مبتلا ہیں۔ فانفرجت الصخرہ، تو اب چٹان اور کھسک گئی، غیر انہم لا یستطیعون الخروج، مگر ابھی نکلنے کے لائق نہیں تھی، مگر اس لائق نہیں تھی کہ اس سے نکل پاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وقال الثالث، تیسرے
شخص نے کہا اللہم انی استاجرت اجرا، کہ میں نے چند مزدوری پر لگائے تھے، فآتیتہم اجرہم، تو میں نے ان کو ان کی مزدوری دے دی، غیر رجل واحد، مگر ایک مزدور اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، فثمرت اجرہ، تو میں نے اس کے مزدوری کے پیسوں کو کام میں لگایا، حتی کثرت من الاموال، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے مال بہت بڑھ گیا، فجاءنی بعد حین، وہ مزدور ایک مدت کے پاس میرے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے بندے ادی الی اجری، مجھے میری مزدوری دے دے، فقلت له كل ما ترى من اجرك من الابل والبقر والغنم والرقیق، تو میں نے اس سے کہا یہ جتنا بھی مال، اونٹ، گائے، بکریاں، غلام نظر آ رہے ہیں یہ سب تیری ہی مزدوری کے ہیں، لے جا۔ تو اس نے مجھ سے کہا یا عبداللہ لا تستہزئ بی، وہ کہنے لگا اے اللہ کے بندے مجھ سے مذاق مت کر، تو میں نے کہا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، یہ سب تیری مزدوری ہے۔ فأخذہ کلہ فاستاق، وہ مزدور نے ان سب کو لیا اور سب کو لے کر چل دیا، فلم یترک منہ شیئا، اس میں سے اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ فَإِن كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، تو ہمیں اس سے نجات عطا فرما جس میں کہ ہم ہیں۔ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، تو چٹان کھسک گئی، فَخَرَجُوا يَمْشُونَ، تو وہ وہاں سے نکل کر اپنے گھر کے لیے چلے۔ اس حدیث سے مطابقت اس حدیث کی ترجمۃ الباب سے اس جملے میں ہے فآتیتہم اجرہم غیر رجل واحد ترک الذی وذهب، اور اس کے بعد پھر یہ کہ ایک مدت کے بعد وہ آیا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس انسان نے اپنے مزدور کی مزدوری میں تجارت کی اور اس کے بعد وہ اس کو بطور تبرع سب دے دیا۔ باب من آجر نفسه لیحمل علی ظہرہ ثم تصدق به واجرت الحمال، یہ باب اس شخص کے بیان میں جو شخص مزدور بن کر مزدوری کرے اور پھر اس مزدوری کو خیرات کر دے، وہ اجرت الحمال، اور مزدور کی مزدوری کا بیان۔ حدثنا سعید بن یحیی ابن سعید قال حدثنا ابی قال حدثنا الأعمش عن شقیق عن ابی مسعود الانصاری قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر بالصدقہ انطلق احدنا الى السوق فيحامل فيصيب المدة وإنا لبعضهم ل100 ألف قال ما نراه الا نفسا۔ یہ حدیث کتاب الزکوٰۃ میں بھی گزری ہے، باب اتقوا النار ولو بشق تمرہ کے تحت۔ فیحامل نفسا باب مفعلت سے ہے، معنی یہ ہے کہ ایک طرف سے بوجھ اٹھانا ہوتا اور دوسری طرف سے اجرت ہوتی۔ فرصیب المدہ، مدہ ای من الطعام، اور مد یہ اجرت۔ وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ ل100 ألف، الف ای من الدراہیم والدنانیر، اور ل100 میں لام تاکید کے لیے ہے، اور اس لام کا نام لام ابتدائیہ ہے اس لیے کہ اس کا دخول انا کے اسم پر ہے، اور اس میں لفظ 100، اور لبعضہم اس کی خبر مقدم ہے۔ اچھا، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی
سعید ابن یحییٰ ابن سعید نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی یحییٰ، میرے والد یحییٰ ابن سعید نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سلیمان اعمش نے، انہوں نے روایت کی شقیق ابو وائل سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو مسعود انصاری بدری سے کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے اور صدقے کی فضیلت بیان فرماتے تو جو صحابہ کرام جن کے پاس مال و دولت نہیں تھی، خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس مال نہیں تھا، ان کو صدقہ کرنے کا شوق پیدا ہوتا تو انطلق احدنا الی السوق، تو ہم میں سے کوئی بازار جاتا، فیحامل، اور وہ وہاں مزدوری کر کے ایک مد اناج کماتا اور اناج کر کے اس کو خیرات کر دیتا۔ یہی مطابقت ہے ترجمۃ الباب سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صدقے کا حکم دیتے اور وہ صحابہ کرام کے جن کے پاس مال و زر نہیں تھا وہ صدقہ کرنے کی فضیلت کو سنتے تو ان کو صدقہ کرنے کا شوق پیدا ہوتا، پھر بازار کی طرف جاتے اور عورتوں وغیرہ کے سامان اپنی پشت پر لاد کر ان کے گھر پہنچاتے اور اس سے جو مزدوری ملتی اس کا صدقہ کر دیتے۔ اور فرمایا ابو مسعود انصاری نے کہ ان فقراء صحابہ میں سے بعض ایسے ہیں وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِئَةَ أَلْفٍ، کہ آج ان میں سے بعض کے پاس 1,00,000 درہم موجود ہیں، آج اتنے مالدار ہیں، اور اس زمانے میں ان کا حال یہ تھا کہ وہ صدقہ کرنے کے لیے بھی بازار میں جاتے اور مزدوری کر کے کماتے اور پھر وہ حاصل کرتے۔ قال ما نراه الا نفسا، حضرت شقیق کہتے ہیں کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابو مسعود انصاری کی خود اپنی ذات تھی، کہ حضرت ابو مسعود انصاری نے اپنے بارے میں کہا کہ ہم بھی اس زمانے میں بازار جاتے تھے صدقہ کرنے کے شوق میں، مزدوری کر کے جو مزدوری ملتے اس کو صدقہ کر دیتے، اور آج ہمارے پاس 1,00,000 درہم موجود ہیں۔ اب رہا یہ کہ یہاں پر باب کا دوسرا جز ہے وہ اجرت الحمال، مزدور کی مزدوری کے بیان میں اس کا ذکر تو نہیں ہے، تو اس کی توضیح یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو اجرت پر ڈھوتے تھے تو ان پر صادق آتا ہے کہ وہ حمال مزدور ہوتے اور وہ مزدوری لیتے۔ ہاں، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صدقہ و خیرات حلال کمائی سے کرنا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے صدقہ کرنے سے کمائی میں رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیں کہ اجیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک اجیر خاص اور ایک اجیر مشترک۔ اجیر خاص اس اجیر کو کہتے ہیں کہ جس کا وقت مول لے لیا جائے، جیسے یہ کہا کہ ہم 10,000 روپے مہینہ آپ کو دیں گے اور آپ صبح 8 بجے سے 12 بجے تک ہمارے ہاں رہیں گے، تو اجیر مشترک یہ اجیر خاص ہے، اور اس کا حکم یہ کہ 8 سے لے کر 12 بجے تک اس کو وہاں پر ڈیوٹی دینا ہے، اور اس وقت میں اس کو کسی دوسرے کا کام
یا خود اپنا ذاتی کام کرنا جائز نہیں ہے. اسے بولتے ہیں اجیر خاص. اور اجیر مشترک وہ ہے کہ جس کے لیے کسی خاص وقت میں ایک ہی شخص کا کام کرنا ضروری نہ ہو, اس وقت میں دوسرے کا بھی کام کر سکتا ہے. جیسے کپڑا سلنے کے لیے دیا درزی کو کہ آپ ہمارا یہ کپڑا سی دیں, ہم آپ کو 500 روپے دیں گے. تو اب وہ کسی خاص وقت کا پابند نہیں ہے, وہ کسی وقت میں بھی سی سکتا ہے اور کسی وقت میں دوسرے کا کام بھی کر سکتا ہے. بس آپ کا کپڑا جب سی دے گا تو وہ 500 روپے اپنی اجرت کا مستحق ہو جائے گا. یہ اجیر مشترک ہے. اور اجیر مشترک اس وقت اجرت کا مستحق ہوتا ہے جب کام کر چکے. اور اجیر خاص کی اجرت اس کے کام پر موقوف نہیں ہے, بلکہ اگر اس نے وقت دے دیا مگر اس سے کام نہ لیا گیا تو بھی وہ تنخواہ کا مستحق ہے. باب اجر السمسرہ. فرماتی ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ, یہ باب ہے دلالی کے معاوضے کے بیان میں کہ دلالی کا معاوضہ جائز ہے یا نہیں. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف دلالی کی اجرت کے تعلق سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر خالی مشورہ دیا کہ یہ چیز اچھی ہے, خرید لینا چاہیے یا اس میں آپ کا نقصان نہیں, تو ایسا دلال جس نے خالی مشورہ دیا ہو وہ کسی اجرت کا مستحق نہیں, کہ اجرت آنے جانے محنت کرنے کی ہوتی ہے. فرماتے ہیں نہ بیٹھے بیٹھے دو چار باتیں کہنے, صلاح بتانے, مشورہ دینے کی. پھر رد المختار میں بزازیہ اور والوالجیہ سے جو عبارت ہے وہ نقل فرمائی. الدلالۃ والاشارۃ لیس بعمل یستحق بہ الاجر. آگے تحریر فرماتے ہیں کہ غمز العیون میں خزانۃ الاکمل سے ہے. اما لو دلہ بالکلام فلا شیء لہ. اور اگر دلال محنت کوشش میں اپنا زمانہ صرف کرے تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صرف اجر مثل کا مستحق ہوگا. یعنی ایسے کام میں اتنی سعی پر جو مزدوری دی جاتی ہے اس سے زائد نہ پائے گا, اگرچہ باعث قرارداد کتنے ہی زیادہ کا ہو. اور اگر قرارداد اجر مثل سے کم کا ہو تو کم ہی دلائیں گے کہ سقوط زیادت پر خود راضی ہو چکا. خانیہ میں اور اشباہ میں ہے. اشباہ کی عبارت یہ ہے بیعہو لی بے قضا ولکا قضا فباع فلہ اجر المثل. اس کے حاشیہ حموی میں ہے ای لا ولا یتجاوز به ما سما. وقضا لو قال اشتري لي كما في البزازية. وعلى قياس هذه السماسرة والدلالون الواجب أجر المثل كما في الواجب هو المثل كما في الوالجية. رد المختار میں تاتار خانیہ سے ہے فی الدلال والسمسار یجب یجر المثل وما تواضعوا علیہ ان لی فی کل عشرۃ دنانیر کذا فذلک حرام علیہم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فتوے سے آیا ہوا کہ
اگر دلال باقاعدہ محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، تو وہ اتنی اجرت لے سکتا ہے جو کہ اجر مثل ہو، اور یا اس سے کم اگر طے کیے تو وہ طے شدہ رقم لے گا، لیکن اگر طے اجر مثل سے زیادہ کر لی تو وہ اس کا مستحق نہیں ہے۔ فرماتی ہیں وَلَمْ يَرَا ابن سیرین وعطا وابراہیم والحسن بِأَجْرِ السَّمْسَارِ بَاسًا، کہ حضرت محمد ابن سیرین، عطا ابن ابی رباح اور ابراہیم نخعی، حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہم دلالی کی اجرت میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ وقال ابن عباس لا باس ان يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کسی سے کہے یہ کپڑا بیچ دو اتنے میں، اور اتنے سے جو زیادہ ملے وہ تیرا ہے۔ وقال ابن سیرین اذا قال بيعه بكذا فما كان من ربح فهو لك او بيني وبينك فلا بأس بي، اور محمد ابن سیرین علیہ الرحمہ نے کہا کہ جب کسی سے کہا کہ اس چیز کو اتنے اور اتنے میں بیچ دو، جو نفع ہوگا وہ تیرا ہے، یا میرے اور تیرے درمیان ہے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور محمد ابن سیرین علیہم الرحمۃ والرضوان کا قول ہے۔ اکثر علماء اس بیع کو نافذ، اس بیع کو جائز نہیں کہتے ہیں، اور علامہ عیدی فرماتے ہیں وَمِمَّنْ كَرِهَهُ الثَّوْرِي وَالْكُوفِيُّونَ، اور اس بیع کو جنہوں نے ناپسند کیا ان میں سفیان ثوری بھی ہیں اور علماء کوفہ بھی ہیں۔ وقال الشافعی و مالک لا يجوز، امام شافعی اور امام مالک نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ فَإِنْ بَاعَهُ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ، اگر اس نے اتنے میں بیچا، اس طریقے سے بیچا، تو اس دلال کو اجر مثل ملے گا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المؤمنون عند شروطہم، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں۔ یہ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس اعتبار سے ہے کہ اگر دلالی میں کسی معین چیز کو طے کیا اجرت میں، تو مناسب یہ ہے کہ دلال اور سامان والا اپنی شرطوں پر برقرار اور جمے رہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون عند شروطہم، کہ مومنین مسلمان اپنی شرطوں کے پابند رہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ایک روایت میں ہے المسلمون علی شروطہم۔ حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد۔ قلت یا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الواحد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی معمر نے، انہوں نے روایت کیا عبداللہ ابن طاووس سے، انہوں نے روایت کیا اپنے والد طاووس سے،
طاؤوس اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا تلقی رکبان قافلوں کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی شہر سے باہر جا کر ان سے سودا کر لینا، جبکہ ان سے سستا خرید کر اور شہر کا بہاؤ ان سے مخفی رکھ کر شہر سواروں سے ان کا مال خرید لے اور ان کو اصل مارکیٹ کا بھاؤ نہ بتائے اور پھر شہر والوں کو آ کر مہنگا بیچے اور شہر والے اس غلے کی محتاج ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ شہری دیہاتی کا مال نہ بیچے۔ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا کہ سرکار نے یہ جو فرمایا کہ کوئی شہری دیہاتی کا مال نہ بیچے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا لا یکون لہ سمسارا، اس کا دلال نہ بنے۔ یہ حدیث کتاب البیوع میں باب النہی عن تلقی الرکبان میں گزر گئی ہے۔ باب هل یواجر الرجل نفسہ من مشرک فی دار الحرب، یہ بات اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ کیا مسلمان دار الحرب میں کسی مشرک کی مزدوری کر سکتا ہے؟ تو علامہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوال کا جواب ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ جو حدیث درج کی ہے اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاں مسلمان کے لیے مشرک کی مزدوری کرنا جائز ہے۔ پہلے حدیث پاک سنیں۔ حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا العامش عن مسلم عن مسروق قال حدثنا خباب قال كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه فقال والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا قال وإني لميت ثم مبعوثون قلت نعم قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا۔ فرماتے امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی عمر ابن حفص نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد حفص ابن غیاث نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عامش نے، انہوں نے روایت کیا مسلم سے، وہ روایت کرتے ہیں مسروق سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے بتایا کہ کنت رجلا قینا، میں ایک لوہار آدمی تھا، لوہار تھا، فعملت للعاص ابن وائل، تو میں نے عاص ابن وائل مشرک کا کوئی کام کیا مزدوری پر، فاجتمع لی عندہ، تو میری مزدوری اس پر چڑھ گئی، فأتیتہ اتقاضا، میں اس کے پاس مزدوری کا تقاضا کرنے کے لیے آیا، تو وہ کہنے لگا واللہ لا اقضیک حتی تکفر بمحمد، وہ کہنے لگا خدا کی قسم جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم روحی فدا، تو محمد کا انکار نہیں کرے گا میں تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ فقلت اما واللہ حتی تموت ثم تبعث فلا،
تو حضرت خباب ابن ارت کہتے ہیں میں نے کہا خدا کی قسم تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ میں کبھی بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا. جیسے کہتے ہیں ابلیس علیہ اللعنہ الی یوم القیامہ، تو مطلب یہ کہ ہمیشہ اس پر لعنت ہو. اس لیے خباب ابن ارت نے کہا کہ تو مر کر بھی زندہ ہو جائے، اس کے بعد بھی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار نہیں کر سکتا. اور بعض کے بعد تو کفر ممکن ہی نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ فلا اکفرو، میں کبھی بھی کفر نہیں کر سکتا. قال وإنی لمیت ثم مبعوث، تو وہ کہنے لگا کہ کیا مرنے کے بعد بھی میں دوبارہ زندہ ہوں گا؟ تو حضرت خباب کہتے میں نے کہا کہ ہاں تو مرنے کے بعد بھی زندہ ہوگا. تو کہنے لگا کہ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثَمَّ مال وَوَلَدْ فَأَقْضِيكَ، تو وہ کہنے لگا کہ پھر تو وہاں میرے پاس مال بھی ہوگا اور اولاد بھی ہوگی، وہیں تمہارے پیسے میں ادا کر دوں گا. اس مردود نے یہ کہا. تب اللہ رب العزت جل جلالہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. قرآن فرماتا افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا؟ وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہا کہ میں آخرت میں بھی مال اور اولاد دیا جاؤں گا. قرآن آگے فرماتا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے غیب جھانک کر دیکھ لیا یا رحمان کے پاس اس نے کوئی وعدہ کر لیا ہے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. سنکتب ما یقول، ہم اس کے کہے کو لکھ رہے ہیں. وَنُمِدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کے عذاب کو اور بڑھائیں گے. اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے مزدوری پر عاص ابن وائل کا کام کیا، اور وہ مشرک تھا، اور یہ کام مکے میں کیا، اور مکہ اس وقت دار حرب تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پر مطلع ہوئے اور آپ نے اس کو برقرار رکھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کا مشرک کی مزدوری کرنا دار حرب میں جائز ہے. لیکن بعض علماء نے فرمایا، معلب نے فرمایا کہ دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کام ایسا ہو کہ جو مسلمان کے لیے وہ کام کرنا حلال ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کام کر کے اس کافر کی ایسی چیز پر مدد نہ کرے کہ جس سے مسلمانوں کا نقصان ہو.